الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سناتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، ان 5 باتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرے اور پھر عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے، ان سے بھی ان باتوں پر عمل کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وہ 5 باتیں مجھے بتا دیں، میں ان 5 باتوں کو سیکھوں گا بھی، ان پر عمل بھی کروں گا اور دوسرے لوگوں کو ان پر عمل کرانے کی کوشش بھی پوری کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ 5 باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات بتائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ پاک نے جو تیری قسمت میں، تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ 4 باتیں، اور 5ویں بات کیا فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب یہ 5 باتیں ایسی ہیں گویا کہ ایک چھوٹے سارے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اُوتیت جوامع الکلم، مجھے جو خاص چیزیں عطا ہوئیں پہلے نبیوں کو نہیں عطا ہوئیں، ان میں سے ایک خاص چیز جوامع الکلم تھا۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں کہ لفظ تو مختصر سا، لیکن اگر اس کی تشریح کرنی شروع کرو تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں، جلدوں کی جلدیں لکھی جائیں، اس کا مفہوم پورا نہ ہو، بہت لمبی تشریح ہو اس کی، لیکن لفظ مختصر سا ہو۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز اتق المحارم تکن اعبد الناس،
کہ حرام کام کرنا چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے جو خطرناک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرائض واجبات کی تکمیل کے بعد، فرائض تو پورے کرتے ہیں، بہت سارے نیک لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، واجبات بھی پورے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر حرام کاموں میں گناہ، محارم گناہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بھی سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز سے، اس غفلت سے پردہ اٹھایا ہے اور اپنی پوری امت کو سمجھایا ہے کہ فرائض اور واجبات پورے کر لینے کے بعد نفل کام اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اہم گناہ سے بچنا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک نفل کاموں کی تو بڑی اہمیت ہے، نفل نمازیں بھی پڑھیں گے، نفل صدقات بھی کریں گے، نفل روزے بھی رکھیں گے، لیکن گناہوں سے ہم نہیں بچیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات پورے کر رہا ہے اور اس کے بعد گناہوں سے بچ رہا ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہونے والی۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے اتنی نفل نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تو نے اتنے نفل روزے کیوں نہیں رکھے، تو نے اتنے نفل صدقات کیوں نہیں کیے۔ اس سے پوچھ نہیں ہوگی، نوافل کی پوچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی فرض بھی پڑھ رہا ہے، واجب بھی پورے ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد گناہ بھی کرتا ہے، تو گناہوں کی پوچھ تو لازمی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا، وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا، اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ لیکن آج ہم لوگ اس غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ فرائض پورے کر لیے، اس کے بعد نوافل کا تو زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، واجبات پورے کر لیے، اس کے بعد نوافل کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوئی ہمارے دل میں اہمیت ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ فرائض بھی پورے کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ بھی نہیں رہا۔ اس آدمی کی مثال تو ویسی ہی ہے، ایک بند کمرہ ہے، جون جولائی کا گرم موسم ہے، اور وہ بند کمرے میں بیٹھ کے اے سی لگایا ہوا فل، اب اس کے ساتھ اے سی چلا کے خوب تیز کر کے ساری کھڑکیاں دروازے کھول دیے، ساری کھڑکیاں دروازے کھول دیے۔ اب وہ تپتی وہ لو جو ہے، گرم ہوا ساری اندر آ رہی ہے، اس کو اے سی کا کوئی فائدہ ہے؟ الٹا سوائے بجلی کا بل بھرنے کے اور کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم نے نوافل کا ایئر کنڈیشن تو چلا لیا ہے، ہم لوگ نوافل کا، نفلی نماز کا ایئر کنڈیشن چلا لیا، اور اسی طریقے سے ہم نے نفلی روزوں کا اے سی چلا لیا، اور اسی طرح سے نفلی صدقات کا اے سی چلا لیا، لیکن ساتھ ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں اور گناہوں کی تپش اندر آ رہی ہے، اور وہ سارے ہمارے نوافل کیا فرائض بھی برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو سب سے اہم بات بتائی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو روزانہ تہجد 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہو، تہجد میں اتنی رکعت پڑھتا ہو وہ عبادت گزار ہے، جو مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہو وہ عبادت گزار ہے، جو مہینے میں اتنے قرآن پڑھتا ہو وہ عبادت گزار ہے، جو مہینے میں اتنے نفلی صدقہ کرتا ہو وہ عبادت گزار ہے۔ نہیں، بلکہ فرمایا فرائض اور واجبات پورے کر لینے کے بعد جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے یہ عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔
دیکھو نا قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی پورے کا پورا دین ہے کیا ہمیں پتہ ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پورے دین میں داخل کیسے ہوں گے؟ ہم نے دین کے اجزاء کو لیا ہوا ہے۔ دین 5 چیزوں سے مل کر کامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں، اس کے بعد معاشرت ہے، اس کے بعد اخلاقیات ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر مکمل دین بنتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت لوگوں نے صرف عقائد کو لے لیا، عقائد درست کر لیے اور بس اسی پہ نازاں ہیں، اور کسی آدمی نے بلکہ اکثریت اسی میں مبتلا ہے کہ عبادات کو ہی دین سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادات پورا دین نہیں، دین کا ایک جز ہے۔ عبادات کے بعد معاملات بھی ہیں، عبادات کے بعد معاشرت بھی ہے، عبادات کے بعد اخلاقیات بھی ہیں، لیکن ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھ رکھا ہے اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور کسی نے عبادات کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اخلاقیات کو لیا ہوا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی ساری مثال، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے کہہ دو بھئی نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میں نماز بھی نہیں پڑھتا۔ پوچھو نا نماز پڑھی ہے؟ نہیں جی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھ رہا ہے، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، کہ اخلاق کے اوپر تو محنت کر رہا ہے لیکن عبادات کے اوپر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، اسے کون ہے کہ بھئی روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ نے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے روزہ تو نہیں رکھا، لیکن یہ ہے کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں، حلال روزی کمانے کی وجہ سے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا۔ یہ معاملات کو درستگی پہ کر رہا ہے، عبادات کے اوپر نہیں آ رہا۔ اور کوئی ایسا بھی ہے ماشاءاللہ نفلوں پہ نفلیں، رات کو صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، فرض نماز کے بعد پھر اشراق کی نماز بھی پڑھی، پھر اس کے بعد چاش کی نماز بھی پڑھی، پھر ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، مغرب کے بعد بیٹھ کے سورہ یاسین کا وظیفہ بھی کیا ہے، عشاء کے بعد سورۃ الملک بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب توبہ کے نوافل پڑھ کے بھی سو رہا ہے، لیکن لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی چھین رہا ہے۔ اب اس نے معاملات اور اخلاق کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تو آج ہم نے پورے دین کو نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی یہ نیت آئی ہے کہ ہم پورا دین سیکھیں تو صحیح ہے کیا ہے، جبکہ اللہ پاک کے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے، فرائض اور واجبات کی تکمیل کے بعد گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس کو اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، آگے دریا آ گیا ہے، دشمن دریا کے دوسرے پار ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے بھی دوڑا دیے ہم نے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اب وہاں پہ جو لشکر کا امیر ہے، انہوں نے تمام صحابہ سے کیا بات پوچھی تھی؟ تم میں سے تہجد کس نے پڑھی ہے؟ نہیں، تہجد نفل ہے۔ ایک ہی بات پوچھی تھی، کیونکہ فرائض اور واجبات کا سارے اہتمام کرتے تھے ہر صحابی۔ صحابہ تو فرماتے ہیں منافق کی بھی کبھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علی الاعلان نماز چھوڑ دے، وہ تو پکے صحابہ تھے نا۔ تو کیا فرمایا؟
تم میں سے کوئی آدمی ایسا تو نہیں جس نے کبیرہ گناہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو۔ فرمایا پھر دریا کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دو، یہ دریا ہی اللہ ہمارے لیے موٹر وے بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی گناہ گار ہوتا بیچ میں تو یہ اللہ کی مدد نہ اترتی، خالی نوافل سے اللہ کی مددیں نہیں اترتی جب تک گناہوں سے نہ بچے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ یا رسول اللہ، فلانی عورت ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتی ہے، تہجد بھی بڑے ادا کرتی ہے، نفلی روزے بھی بڑے رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، گناہ سے نہیں بچ رہی ہے۔ ایک دوسری عورت کا معاملہ پیش آیا، یا رسول اللہ، اسے کبھی ہم نے لمبے نوافل پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی لمبی تہجد پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ زبان کی بہت اچھی ہے، اس کے پڑوسی اور گھر والے اس سے بہت، اس کے اخلاق سے بہت اچھے خوش ہیں، اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو خالی نوافل نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج ہم سب کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ نوافل کا اہتمام تو بڑا کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کا اہتمام کوئی بھی نہیں کرتا، اور خاص کر پھر وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہماری آج کون سی مجلس ایسی ہے جس میں غیبت نہیں ہو رہی ہے؟ بدگمانی، کیا علماء، کیا اولیاء، کیا صلحاء، کیا فقیر، کیا غریب، کیا امیر، کیا دنیا دار، کیا دیندار، سارے بدگمانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور خاص کر گھروں کے اندر آج جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بدگمانی ہے، اور خاص کر جہاں پہ کئی فیملیاں رہ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا چھوٹا بچہ کسی دوسرے فیملی کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے روتا ہوا آیا، فوراً بدگمانی، حالانکہ بچے کچھ بھی بول دیتے ہیں، یقیناً انہوں نے مارا ہوگا، اسی وجہ سے بچہ رو کے آ رہا ہے، اور کیا پتا بچہ کسی کو مار کے آیا ہو۔ اور پھر اگر بچے نے بھی کہہ دیا 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، وہ جی اس نے مارا ہے، بس شروع۔ اور اس کی وجہ پیچھے کیا تھی؟ بدگمانی تھی۔ اللہ پاک قرآن جی میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ بھی ہیں، اور ہم صرف کسی نے کوئی بات کی فوراً غلط خیال دل میں بٹھا لیتے ہیں، اسی وقت بدگمانی۔ قرآن جی میں اسی لیے کہا نا، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی ہے، کہ شیطان دل کے اوپر بیٹھا ہے ہر وقت، وہ موقع ڈھونڈتا ہے، کوئی بھی موقع، کوئی بھی کسی سے بدگمانی کا موقع آتا ہے، وہ فوراً دل کے اندر برے خیالات اور بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور انسان اسی بدگمانی میں چلتا ہوا اپنے گھر کا سارا سکون بھی برباد کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی ذہنی ٹینشن دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں، ہر ایک سے بدگمان، ہر ایک سے بدگمان۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، جن میں سے پہلی کیا ہے؟ اتق المحارم، کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فرائض اور واجبات کے بعد نوافل اتنے اہم نہیں ہیں، گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ نوافل کی قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی، کیے ہیں ثواب ملے گا، نہیں کیے نہیں پوچھ ہوگی کہ کیوں نہیں تھی اتنی نفلیں پڑھی، لیکن اگر گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی پوچھ ضرور ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔